حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کسی ظالم کے لیے دراز عمر کی دعا کرتا ہے گویا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کی مزید نافرمانی ہو۔ ہاں، ظالموں کے لیے ظلم سے تائب ہو کر صحت و عافیت کے ساتھ سنت و بری طویل عمر پانے کی دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر فرد اسلام کی خیرخواہی یعنی بھلائی چاہنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر فرد اسلام کی بھلائی چاہنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ الحمدللہ خود کو مسلمانوں کے خیرخواہوں میں کھپانے اور ثواب کمانے کے مقدس جذبے کے تحت دعا کے ساتھ ساتھ صحت مند رہنے کے لیے چند ایک مدنی پھول حاضر ہیں۔ اگر محض دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے تندرست رہنے کی آرزو ہے پھر یہ درست نہیں ہے کہ صحت اچھی ہوگی تو میں موج مستی کروں گا، عیاشی کروں گا، یہ آرزو درست نہیں ہے۔ یہ نیت ہو صحت اچھی ہوگی، اللہ کی عبادت کروں گا، تو پھر ایسی صحت بھی اچھی ہے، ایسی صحت کے لیے دعا بھی اچھی ہے۔ بازاروں اور دعوتوں کے چٹ پٹے کباب سموسے کھانے والے توجہ فرمائیں۔ کباب سموسے بیچنے والے عموماً قیمہ دھوتے نہیں ہیں، اور عموماً اس کے اندر جو وہ قیمہ نما چیز ہوتی ہے بعض اوقات وہ اصل قیمہ بھی نہیں ہوتا، بہت ساری یہ مرغیوں کا کچرا اور آگے پیچھے اس طرح کا گند بلا سارا ہوتا ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دکھاتے بھی ہیں، اور ان کے بقول قیمہ دھو کر ڈالیں تو کباب سموسے کا ذائقہ متاثر ہوتا ہے، اگر وہ اصلی والا قیمہ ڈالیں تو بھی دھوتے نہیں ہیں۔ بازاری قیمے میں بعض اوقات کیا کیا ہوتا ہے، گائے کی یوجڑی کا چھلکا بھی اس میں ہوتا ہے، اس میں بٹ میں تلی بلکہ کہا جاتا ہے کبھی تو معاذ اللہ جمع و خون ڈال کر مشین میں پیستے ہیں۔ اسی طرح سفید بٹ کے قیمے کا رنگ گوشت کی مانند گلابی ہو جاتا ہے، دھوکے سے گوشت کے قیمے میں کھپا دیا جاتا ہے۔ بس اوقات کباب سموسے بیچنے والے حسب ضرورت ادرک لہسن وغیرہ بھی اسی قیمے کے ساتھ پسوا لیتے ہیں۔ اب اس قیمے کو دھونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی قیمے میں مرچ مسالہ ڈال کر بھون کر اس کے کباب سموسے بنا کر فروخت کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں بھی اسی طرح کے قیمے کے سالن کا اندیشہ رہتا ہے۔ گندے کباب سموسے والوں سے پکوڑے وغیرہ بھی نہ لیے جائیں کہ کڑھائی ایک اور تیل بھی وہی گندے قیمے والا۔ خیر، ہر گوشت بیچنے والا اس طرح کرتا ہو ضروری نہیں ہے، یا خدا نخواستہ ہر ہوٹل والا ہر کباب سموسے والا ناپاک قیمہ استعمال کرتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ یقیناً خالص گوشت کا قیمہ بھی ملتا ہے، اور اگر دھوکہ دیے بغیر بٹ کا قیمہ کہہ کر ہی فروخت کیا تب بھی گناہ نہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قیمہ یا کباب سموسے قابل اطمینان مسلمان سے لینے چاہیے، اور جو مسلمان گناہوں بری حرکتیں کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اب یہ جو ساری فرائی چیزیں تلی ہوئی چیزیں لوگ کھاتے ہیں، خصوصاً رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں، اور اس لیے اسپتالوں میں رش بڑھ جاتا ہے مریضوں کا۔ اس کے نقصان کیا کیا ہے؟ لذت تو چند لمحوں کی ہے، لیکن جو نقصان ہے، ایک تو بدن کا وزن بڑھتا ہے، آنتوں کی دیواروں کو نقصان پہنچتا ہے، فیٹی لیور ہوتا ہے، جگر پہ چربی چڑھ جاتی ہے، اجابت میں یعنی پیٹ کی صفائی میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، پیٹ کا درد، متلی، قے یا اسہال یعنی پانی جیسے دست ہو سکتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال خون میں نقصان دہ کولیسٹرول جو LDL جسے کہتے ہیں، جو خطرناک کولیسٹرول ہے، وہ بناتا ہے، اور جو فائدہ مند کولیسٹرول ہے HDL جس کو کہتے ہیں، یہ اچھے کولیسٹرول ہیں، یہ ہونے چاہیے، اس میں کمی لاتا ہے۔ خون میں لوتھڑے یعنی جمی ہوئی ٹکڑیاں بنتی ہیں، ہاضمہ خراب ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے۔ زیادہ گرم کردہ تیل میں ایک زہریلا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، ایکرولائن جس کو کہتے ہیں، ایکرولین، یہ زہریلا مادہ ہے، یہ جب تیل کو گرم کیا جاتا ہے اس میں پیدا ہوتا ہے، جو کہ آنتوں میں خراش پیدا کرتا ہے، بلکہ معاذ اللہ کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور تیل کو زیادہ دیر تک گرم کرنے اور اس میں چیزیں تلنے کے عمل سے اس میں ایک اور خطرناک جو زہریلا مادہ پیدا ہوتا ہے، فری ریڈیکلز اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ دل کے امراض، کینسر، جوڑوں میں سوزش، دماغ کے امراض اور جلد بڑھاپا لانے کا سبب بنتا ہے۔
فری ریڈیکلز نامی خطرناک زہریلا مادہ پیدا کرنے والے مزید اور بھی عوامل ہیں، مثلا تمباکو نوشی، ہوا کی آلودگی، جیسا کہ آج کل گھروں میں ہر وقت کمرے بند ہوتے ہیں، کمروں کے اندر دھوپ نہیں آتی، فریش ایئر نہیں ہوتی، وینٹیلیشن اچھی نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور پھر بنائے بھی ایسے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ ڈائریکٹ روم کے اندر دھوپ آئے، ہوا کی کراسنگ ہو کمروں کے اندر، تو ایسی جگہوں پہ بھی یہ زہریلا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کا دھواں، پھر ایکس رے، مائکرو ویو اوون، ٹی وی، کمپیوٹر کی اسکرین کی شعاعیں، فضائی سفر کی تابکاری، یعنی ہوائی جہاز کا شعاعیں پھینکنے کا جو عمل ہے، کیونکہ لاکھوں جہاز ہر وقت فضا میں اڑ رہے ہیں، تو یوں ہماری فضا بھی صاف نہیں ہے، آلودگی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس خطرناک زہر یعنی فری ریڈیکلز کا توڑ بھی پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ جن سبزیوں اور پھلوں کا رنگ سبز، زرد یا نارنجی یعنی سرخی مائل زرد ہوتا ہے، یہ اس خطرناک زہر کو دبا کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے پھلوں اور سبزیوں کا رنگ جس قدر گہرا ہوگا، اس میں وٹامنز اور معدنی اجزاء کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ اس زہر کا زیادہ قوت کے ساتھ توڑ کرتے ہیں۔ اس لیے جو سبزیاں ہیں وہ زیادہ کھانی چاہیے۔ دو باتوں پر عمل کرنے سے تلی ہوئی چیزوں کے نقصانات میں کمی آ سکتی ہے، مکمل نقصان تو نہیں ختم ہوگا، کمی آ جائے گی۔ کباب، سموسے، پکوڑے، انڈا آملیٹ، مچھلی وغیرہ تلنے کے لیے جو کڑھائی یا فرائی پین استعمال کیا جائے، وہ نان سٹک کو تلنے کے بعد ایک ایک چیز کو ٹیشو پیپر میں اچھی طرح لپیٹ کر اچھی طرح تیل اس کا صاف کر لیا جائے تاکہ تیل ٹیشو میں جذب ہو جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک بار تلنے کے لیے استعمال کرنے کے بعد تیل کو دوبارہ گرم نہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں جو پکوڑے سموسے لوگ بناتے ہیں وہ تو کئی کئی دن تک اس تیل کو چلاتے ہیں، بار بار وہی تیل استعمال ہوتا ہے۔ اگر دوبارہ استعمال کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھان کر ریفریجریٹر میں رکھ دیا جائے، بغیر چھانے فریج میں نہ رکھا جائے۔ تلی ہوئی چیزوں کے نقصانات کے تعلق سے جو عرض کیا ہے، یہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے۔ نقصان دہ چیز کھانے پینے کی حرص مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ طویل عمر ہو، صحت بھری عمر ہو۔ اگر لمبی عمر کی دعا مانگیں اور عمر ہو بیماریوں والی تو پھر تو ٹینشن ہی ہے۔ لمبی عمر کی دعا مانگیں لیکن ساتھ یہ بھی مانگے اللہ صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرما، عبادتوں والی، نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔